فصل نمبر 71 ہمراء الاسد کا واقعہ۔ جب جنگ احد ختم ہو گئی اور مشرکین مکہ واپس لوٹ گئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر ان پر بے حد گرا گزری، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا تعاقب کرو اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہے اور اونٹوں کو روانہ کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مدینہ کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو میں آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان کے تعاقب میں نکلا کہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جانے پر اندازہ ہوا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ واپسی کا ارادہ کر کے نکلنے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ اب ہمارا اور تمہارا وعدہ اگلے سال بدر کے مقام پر ملاقات کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ ہاں ضرور ملیں گے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ان کا زور توڑ دیا ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسے چھوڑ دیا ہے، وہ دوبارہ اپنی قوت اکٹھا کر لیں گے، اس لیے ہمیں لوٹ کر ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو لوگوں میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے، اور وہی لوگ نکلے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے اس ندا پر باوجود شکست ہونے کے لبیک کہا۔ صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی حالت کی وجہ سے اجازت چاہی تو انہیں نہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس طرح صحابہ کرام چل کر مقام ہمراء الاسد پہنچے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے مدینہ جانے والے ایک مشرک سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دو تو میں تم کو مکہ واپسی پر ایک سواری کے وزن کے بقدر کشمش دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ضرور۔ ابو سفیان نے کہا کہ کہہ دینا کہ ہم نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کا پلان بنایا ہے تاکہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ جب مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے، ان کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی مرضی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173-174۔ غزوہ احد ماہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور سال کے بقیہ مہینے وہی ٹھہرے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ خویلد کے دونوں لڑکے طلحہ و سلمہ اپنی قوم کے ہمراہ بنی اسد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھار رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت ابو سلمہ کو 150 افراد دے کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ جب یہ سرفروشوں کی جماعت ان کے علاقے میں پہنچی تو انہیں ایک اونٹ اور کچھ بکریاں مال غنیمت کے طور پر ملے، اور یہ لوگ بغیر کسی مزاحمت کے مدینہ واپس آ گئے۔ محرم کی 5ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان حضلی جنگ کے ارادے سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس کو اس کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ سفر کے مہینے میں قبیلہ عدل اور قارہ سے ایک
جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ان کے ہمراہ ان صحابہ کو بھیجا جائے جو عالم دین ہوں اور انہیں قرآن سکھائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خبیب سمیت 6 صحابہ کی ایک جماعت حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی کی سربراہی میں روانہ فرما دی، چنانچہ ان کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ واقعہ بئر معونہ، اسی یعنی ہجرت کے 4 سال سفر کے مہینے میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنو نذیر، پھر ربیع الاول میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ امام زہری کا خیال ہے کہ یہ غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد پیش آیا تھا، لیکن یہ ان کا تسامح یا غلطی ہے، کیونکہ یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا تھا۔ بدر کے بعد غزوہ قینقاع پیش آیا تھا۔ اسی طرح غزوہ قریظہ، غزوہ خندق کے بعد اور خیبر حدیبیہ کے بعد، اس طرح یہود کے ساتھ کل 4 غزوات پیش آئے۔ غزوہ ذات الرقاع، پھر جمادی الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں خود بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ نجد کا غزوہ ہے اور بنی غطفان کے ارادے سے نکلے۔ اس غزوہ میں آپ نے صلاۃ خوف ادا فرمائی۔ اس غزوے کے متعلق ابن اسحاق اور اہل سیر و مغازی کا یہی قول ہے، اور اس کو لوگوں نے روایت بھی کیا ہے، لیکن یہ بہت مشکل سا مسئلہ ہے۔ بظاہر پہلی صلاۃ خوف آپ نے غزوہ اسفان میں پڑھی ہے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ اسفان غزوہ خندق کے بعد پیش آیا، اور آپ سے یہ بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ اس کو غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خندق و اسفان کے بعد واقع ہوا تھا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ صحیحین کی روایت کے مطابق غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے۔ غزوہ بدر ثانیہ، جب آئندہ سال شعبان کا مہینہ آیا اور ایک روایت کے مطابق ذی القعدہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے وعدہ کے مطابق ایک لشکر لے کر نکلے۔ آخر بدر کے مقام پر پہنچے اور وہاں مشرکین کا انتظار کیا۔ ابو سفیان بھی مکہ سے 2000 کا لشکر لے کر نکلا اور ان کے ساتھ 500 سوار تھے، اور یہ جب مراح الزہران پہنچے تو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ خشک سالی کا سال ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں۔ غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومۃ الجندل کے طرف نکلے۔ وہاں آباد قبیلوں کے مویشیوں پر حملہ ہوا اور ان میں سے کچھ مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے۔ اس حملہ کو سن کر اہل قبیلہ دومۃ الجندل بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ مریسی، یہ غزوہ ماہ شعبان سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار اپنی قبیلہ اور قرب و جوار کے عربوں کا ایک جمع غفیر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے نکلا۔ مدینہ خبر پہنچی تو آپ نے پہلے حضرت بریدہ اسلمی کو بنی مستلق کی خبر لانے بھیجا، پھر آپ خود مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ نکلے۔ جب مریسی نام مقام پر پہنچے تو حارث کی فوج خود بخود منتشر ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حملہ کیا اور قیدی اور ساز و سامان بطور فصل نمبر 72 واقع افق۔ غزوہ مریسی سے افق کا مشہور واقعہ بھی تعلق رکھتا ہے، جس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ واپسی پر جبکہ لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تھا، وہ استنجا کے لیے میدان میں گئی۔ واپس آئی تو معلوم ہوا کہ گلے کا ہار جو بہن سے عاریتاً لائی تھی گم ہے۔
فوراً تلاش میں واپس ہوئی۔ اسی اثنا میں لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ ان کا کجاوا اونٹ پر باندھا کرتے تھے انہوں نے جلدی میں کجاوا اٹھا کے یہ سمجھتے ہوئے باندھ دیا کہ وہ اندر ہے۔ یہ اس وقت کم سنی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی تھی، اس لیے انہیں کچھ محسوس نہ ہوا۔ حضرت صفوان بن المعطل لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ گری پڑی چیزیں اٹھا لے۔ ان کی نظر جب حضرت عائشہ پر پڑی تو انا للہ کہہ کر سکتہ میں آ گئے۔ وہ انہیں پہچانتے تھے کیونکہ پردہ شروع ہونے سے پہلے بارہا دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کچھ کہا سنا نہیں، ادب سے اونٹ قریب لا کے بیٹھا دیا اور وہ سوار ہو گئے۔ یہ خود مہار تھامے پیدل روانہ ہوئے یہاں تک کہ لشکر سے آ ملے۔ لوگوں نے یہ بات دیکھی تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تعویلیں کرنے لگے۔ ابن ابی منافق کو معلوم ہوا تو فوراً تہمت لگا دی اور شہرت دینے لگا۔ مدینہ میں افطرا پردازوں نے ہر طرف شور مچانا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول بالکل خاموش رہے، پھر صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارتاً طلاق کی صلاح دی، کیونکہ معاملہ مشکوک ہو چکا تھا اور شک کے مقابلے میں یقین کو ترجیح دینا مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنج و غم سے نجات مل جائے جو لوگوں کی چہ میں گویوں اور الزام سے لاحق ہوا تھا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور ساتھ ہی رکھنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے غیر معمولی محبت و تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت و عصمت اور تدین کا پورا یقین رکھتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی شریک حیات اور اپنے صدیق کی لڑکی کو افطرا پردازوں کے الزامات کے مصداق بنائے۔ دراصل دونوں کے نقطہ نظر کا اختلاف ان بنیادوں پر تھا اور ان سب صحابہ کرام کو یقین کامل تھا کہ حضرت عائشہ ام المومنین عصمت و عفت کی پیکر ہیں اور ہر طرح کی شک و شبہات سے بالا تر ہیں، اور رسول اکرم و نبی اطہر کی شریک حیات غیر پارسا ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب اور دوسرے صحابہ کرام کی زبان سے بیک وقت یہ نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے۔ اس واقعے کے بعد کامل ایک ماہ تک وہی سلسلہ موقوف رہا، مگر جب وہی آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارات کے ساتھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارات کی آیات پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسرت سے اچھل پڑے اور صاحبزادی سے کہنے لگے، اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خودداری اور جرات قابل ذکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان کا ہرگز شکریہ ادا نہ کروں گی، میں صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری بارات نازل فرمائی۔ یہ جواب ان کی پاک دامنی، بلند ہمتی اور ثابت قدمی کی بہترین مثال ہے۔ جب وحی کے ذریعے برات ثابت ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والے لوگوں کو 80 درے لگوائے، کیونکہ تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اس جگہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں قدر توقف و تحقیق سے کیوں کام لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ان حکمتوں کے اظہار کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے اندر پوشیدہ کر رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی
آپ کے امتیوں کے لیے بطور امتحان و آزمائش مقصود تھی، تاکہ کچھ لوگوں کو پست اور کچھ لوگوں کو بلند کیا جائے۔ آزمائشی کا تقاضا تھا کہ 1 ماہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور پوری حکمت الہی کا ظہور عمل میں آیا۔ اس طرح مومنوں کے ایمان میں اضافہ اور عدل و حسن ظن پر ثابت قدمی میں زیادتی ہوئی، اور منافقین اپنے نفاق و افتراء پردازی پر جمے رہے۔ اس طرح ان کے پوشیدہ ارادے بالکل نمایاں ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد ماجد کی شان عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر تمام ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی و حاجت مندی کا اظہار کیا اور مخلوق سے کٹ کر خالق سے امید باندھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع کا پورا حق اس وقت ادا کر دیا جب ان کے والدین نے فرمایا کہ اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بارات کی وحی نازل فرما دی ہے۔ تو کہنے لگی، اللہ کی قسم میں ان کی طرف خود نہ جاؤں گی، اور میں صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا کروں گی، کیونکہ اسی نے میری بارات نازل فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت سے مطلع فرما دیتا تو یہ تمام امور اور حکمتیں فوت ہو جاتی اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہوتا۔ مزید اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مشیت تھی کہ جو اس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ ہے، اسے ظاہر کرے اور خود بنفس نفیس ان کا دفاع کرے اور ان دشمنوں کی تردید کرے جو آپ کی طرف بے بنیاد باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس افتراء و تہمت کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تھا، جبکہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تھا۔ اس وقت ان کی پاک دامنی کے لیے خود آپ کی شہادت موزوں نہ تھی۔ آپ کو حضرت عائشہ کی بارات کا پورا یقین تھا اور دوسرے مومنوں سے زیادہ آپ کے پاس دلائل و قرائن تھے، لیکن کمال صبر و تحمل کی وجہ سے آپ خاموش رہے اور صبر و ثبات کا حق ادا فرما دیا اور اس کی عدیم المثال روایت قائم فرما دی۔ اور جب حضرت عائشہ کی بارات کے سلسلے میں وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے عبداللہ بن ابی کے، جس نے تہمت میں حصہ لیا تھا، کوڑے لگانے کا حکم فرمایا۔ تو علماء نے اس کی متعدد جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حدود جاری ہونے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ابن ابی منافق تھا اس لیے حدود کا مستحق نہیں، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدود اسلامیہ کا نفاذ تو اقرار سے ثابت ہوتا ہے یا گواہوں کی شہادت سے، اور اس کے سلسلے میں نہ تو کسی نے گواہی دی اور نہ اس نے خود اعتراف و اقرار کیا، کیونکہ اس کے گروہ کے لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے تھے اور وہ خود مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا، اس لیے حد سے محفوظ رہا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حد قذف میں یہ اصول ہے کہ جس پر تہمت لگائی جائے وہ تہمت لگانے والے پر حد جاری کرنے کا مطالبہ کرے، اور حضرت عائشہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ بربنائے مصلحت اس پر حد نہیں جاری کی گئی، جس طرح نفاق کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اپنی قوم کا سردار تھا اور اس کی طرف سے فتنہ انگیزی کا اندیشہ تھا اور لوگوں میں اسلام سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ان بعض وجوہ کی بنا پر حد جاری نہیں کی گئی۔ اس غزوہ سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8۔ حضرت زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی۔ عبداللہ بن ابی عذر کرتا ہوا آیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں حضرت زید بن ارقم کی تصدیق نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی، اور مزید فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے اپنے کان کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر جو حاضر مجلس تھے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشیر کو حکم دیجئے کہ اس بدبخت کی گردن مار دے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا۔ فصل نمبر 73، غزوہ خندق۔ یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ یہودیوں نے جب احد میں مشرکین کی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست دیکھی اور سنا کہ ابو سفیان آئندہ سال پھر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی بھی ہمتیں بلند ہو گئی۔ چنانچہ یہود کے سردار قریش کے پاس گئے، انہیں حملہ کے لیے اکسایا اور اپنی امداد و اعانت کا یقین دلایا۔ ان کے وعدے سے قریش کو اور زیادہ جرأت ہوئی اور وہ ان کے صلاح و مشورہ سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور قبیلہ غطفان اور دوسرے قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں ایک لشکر جرار فراہم ہو گیا، جس میں 10,000 جانباز مختلف قبائل عرب میں سے تھے اور یہودی بھی شریک تھے۔ سپہ سالاری ابو سفیان کو دی گئی اور اس فوج گراں نے سیلاب بن کر مدینہ کی سمت پیش قدمی شروع کی۔ اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی اور 3,000 مجاہدوں کی جمعیت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے اور خندق پر پڑاؤ ڈال دیا۔ عین اس وقت یہودی قبائل نے معاہدہ توڑ دیا اور قریش سے مل گئے، اور منافقین کا نفاق کھل گیا، جس کا اثر مسلمانوں پر بہت برا ہوا اور بہت سے لوگ بد دل ہو گئے۔ اس دوران مشرکین کا لشکر بھی آ پہنچا اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ پورے 1 مہینے تک محاصرہ اپنی پوری شدت سے جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس نازک گھڑی میں دستگیری کی اور دشمنوں کی شکست کا سامان غیب سے کر دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کا ایک ہولناک طوفان بھیج دیا، جس نے کفار کو سخت بدحواس کر ڈالا اور وہ بڑی ابتری کے ساتھ فرار ہو گئے۔ اس طرح بلا کسی بڑے کشت و خون کے دشمنان اسلام رسوا و خوار ہو کر شکست یاب ہوئے اور مسلمانوں کا دبدبہ ہر طرف قائم ہو گیا۔ کفار کی ناکام واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے اور ہتھیار کھولنے لگے۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا کہ بنو قریظہ کو ان کے عہد شکنی کی سزا دیجیے۔ چنانچہ فوراً منادی کرا دی گئی کہ ہر شخص نماز عصر سے پہلے بنی قریظہ کی سرزمین میں پہنچ جائے، اور خود بھی فوراً روانہ ہو گئے۔ یہودیوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن بالآخر مقہور و مغلوب ہوئے۔ جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا قتل ہوئے، باقی ذلت میں پڑے، حتیٰ کہ کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ ان دونوں لڑائیوں میں 10 مسلمان شہید ہوئے۔ اس مقام پر علامہ ابن قیم نے قبیلہ ارینا کے لوگوں کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اس سے درج ذیل احکام ثابت ہوتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا پیشاب پاک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جنگجو کفار اگر اموال پر قبضہ کر لے تو انہیں ہاتھ پیر کاٹنے اور قتل کی سزا دی جائے گی۔ پوائنٹ فورتھ، مجرم جیسا جرم کرے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے چرواہے کی آنکھوں میں سلائی ڈالی تھی تو ان کی آنکھوں میں بھی سلائی ڈالی گئی۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ یہ واقعات مستقل حکم کا درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت تک اسلامی حدود کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن نازل ہونے کے بعد اس کا اثبات ہوا نہ کہ